اللہ وبرکاتہ۔ کینه خپل ځای باندې کینه چې کوم خلک په پښتو نه په اردو نه پوهېږي هغه کوزه مشرقي حال کې کوزه تخانې کې ورته ترجمه کېږي او تاسو ته لاړ شئ. ترجمه څوک شته دی؟ څوک دی؟ نه سمه ټیک. بسم الله الرحمن الرحیم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ. ایک بات تو یہ سمجھیے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص نماز پڑھ کر نماز فجر اور اس جگہ سے اس وقت سے اشراق تک بیٹھا رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، تو اللہ تعالی جل جلالہ اس کے لیے جب وہ اشراق پڑھ لے تو حج عمر کا قبول حج عمر کا ثواب لکھ دیتا ہے. تو اسی لیے ہم آپ کو زحمت دیتے ہیں. اس وقت نیند سے بیماریاں پھیلتی ہیں، کمزوریاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور اس ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اس پر ملنے والا ہے، اور انسان کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے. یہ وقت بڑا اس کی فضا بڑی اچھی ہوتی ہے، اس میں انسان تھوڑا سا اپنی چنڈیاں لگا کر، چنڈیاں جانتے ہیں چنڈی، اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اشراق تک بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے اور ذکر اذکار کرتے تھے، مشغول رہتے تھے. کبھی وہ بھی باتیں کرتے تھے. جاہلیت کے زمانے کی بات ایک ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی بات ایسی ہوتی کہ مسکرانے کی ہوتی تھی جس پر انسان کو وہ ہنسی آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے. تو څنګه یې ښه یې که څنګه یې ښه یې ٹھیک ہے. دل کی آنکھیں مجاہد اسی کھولتی ہے، دل کی آنکھیں جس کو نیند آتی ہے وہ کہہ دے. شیخ سے پوچھ رہے کہ چاہتا خوبی سے آگا ہے دل کی آنکھیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی کو اس کی مال، اولاد، لا و لشکر کوئی چیز بھی نفع نہیں دے گی. وہاں نفع دینے والی چیز ایک ہی ہے، قلب سلیم. قلب
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن مال اولاد کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی مگر جو آدمی سلامت دل، سلیم دل، تندرست دل اللہ تعالیٰ کی طرف لے گیا، اللہ کے پاس گیا، اس کا دل تندرست تھا. تندرست دل کی آنکھیں ہوتی ہے، کان ہوتے ہیں اس کے، وہ سنتا ہے، یعنی اس کا جو بات وہ سنتا ہے اس کو قبول کرتا ہے. کان سنتی ہے، کان سنتے ہیں بات کو، اور دل کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں. تو یہ اگر آنکھیں اندھی ہوتی ہیں تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جانور اس سے لاکھوں درجہ اعلیٰ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور کو بھی اگر عقل دی جاتی اور وہ بھی دل کی بینائی ہوتی تو پھر اس سے آپ کام نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فطرت پر تو چلایا ہے، لیکن وہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، بس ایک چیز پر، ایک کام پر اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے، چل رہا ہے. لیکن اس سے وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں جس کے نتائج کے لیے وہ، جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. شاد کی مکھی وہی کام کرتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے، اونٹ وہی کام کرتا ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سورج چاند اس کے لیے وہی کام کرتے ہیں جو اس کے لیے پیدا کی گئی ہے. تو ہم جس چیز کے لیے پیدا کی گئے ہیں اگر وہ نہیں کریں تو جانور اچھے ہیں، ہم اچھے، جانور اچھے. تو انسان کی دل کی آنکھیں کھل جائیں. یہ بہت عظیم، انسان بہت زبردست چیز ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فضول کام نہیں کیا ہے کہ پوری دنیا کو انسان کے لیے بنایا ہے. اگر انسان ہی کمال والا نہ ہو تو دنیا فضول ہو جائے گی. اگر انسان کے اندر کمال نہیں ہے تو دنیا کیا ہو گئی؟ دنیا بھی کمال ہو گئی، دنیا فضول ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فضول کاموں سے پاک ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وہ پاک ہے، وہ فضول کام نہیں کرتے. انسانوں میں اگرچہ فرعون بھی تھا، دجال بھی آئے گا. کرونا کی ایک مثال آپ کے سامنے آ گئی ہے. جب تک یہ لوگ موبائل میں بولتے رہیں گے ہم بھی بولتے رہیں گے. ابھی میں فون کر رہا تھا، یہ یوں فون والا شرماتا بھی نہیں ہے اللہ پاک سے. یہ فون والا نہیں، یہ فون والے، یہ وارد والے، یہ بڑی پلیت لوگ ہیں. اور لگا ہمارے کمران میں لگا ہے، وہ خود نہیں کہتے. تو وہ دجال ہو یا فرعون ہو یا جو بھی ہے، یا حمان ہو یا قارون ہو، یہ ساری دل کے اندھے تھی. کیا تھی؟ دل کے اندھے تھے. اس کی ظاہری آنکھ تو کھلی تھی اور باطنی آنکھ کیا تھی؟ بند تھی. لیکن اس کائنات میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ اس کی دونوں آنکھیں کھلی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی دل آنکھیں ایسی کھلی ہے کہ فرشتے آ کر اس کو کہتے ہیں کہ ہم تم کو بچائیں. آئے اس وقت کہ جب اس کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا.
آگ اور اس کی جو صفت ہے جلانا وہ بھی اس کے سامنے ہے، اور فرشتے بھی آئے، لیکن اس کی دل ایسی روشن تھا کہ اس کا خیال یہ آ رہا تھا کہ ایک بار چھلانگ لگانا چاہیے آگ میں۔ اس کی مرضی، اپنے رب کی مرضی میں اس قدر ڈوب گئی تھی کہ اللہ تعالی کی مرضی تو یہی تھی کہ یہ ایک کیا ہو جائے، ایک چھلانگ لگائے۔ اسی لیے اس نے بھی پوچھا کس سے؟ فرشتوں سے، کہ اجازت لے کر آئے ہو یا حکم لے کر آئے ہو؟ اس کو تشویش تھا کہ میں تو فرشتوں نے کہا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب حکم نہیں کیا ہے، صرف اجازت دی ہے، تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ۔ یہ کیا تھا؟ دل تھا۔ یہ دل کیا دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا دیکھ رہا تھا۔ اس کائنات میں اگر ابو جہل تھے تو موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کی قوم نے کہا ان لمدرکون، اب تو پکڑے گئے، آگے سمندر ہے، پیچھے سے فرعون کی فوج ہے، پکڑے گئے۔ تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم ظاہری آنکھ دیکھ رہی تھی، سمندر، فوج۔ موسیٰ علیہ السلام کی دل کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ کہا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، انما یا ربی، ہم اللہ تعالیٰ کی نکل گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ بھی نہیں ہے، تمہارے دل کی برابر نہیں ہو دل کی، کیونکہ اس کو ابھی اس کی اصلاح نہیں ہوئی تھی، اب کو اصلاح کے لیے اس کو لے جانا تھا وہاں فرعون کی جگہ میں، وہاں اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ تو غلام قوم تھی، غلام قوم کی کیسی اصلاح ہو جائے گی؟ یہ ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں اس کے یہ غلام ہے، اس لیے اس کو تو وہاں سے نکالنا ہوگا، دارالایمان میں لانا ہوگا اس کو۔ تو ظاہری آنکھ اس کو دیکھتی تھی۔ تو پھر میدان تہ میں جب 40 سال اس نے محنت کی تو کیسے ہو گئے؟ ایسی کھنڈن بن گئی کہ پھر دنیا کو کیا فتح کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ مدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ آنکھ والوں نے کہا کلا، اس کا ہرگز نہیں ہے، انما یا ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ ہمیں راستہ دکھا دے گا، ہمیں چھوڑے گا نہیں، طاقت اس کی ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ فوج کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، میرے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، وہ خدا جانتا ہے، راستہ دے گا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یا اللہ پھر ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، نہیں، جیسا خدا چاہے گا ویسا ہوگا۔ یہ آنکھوں والا کیا، دل کی آنکھوں والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کی نیچے تشریف فرما ہے، آرام کر رہے ہیں، جہاد کا موقع ہے، یہ جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں، وہاں بہت دیو ہیکل، ایک بہت بڑا لمبا ترنگا بدو آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اوپر لٹکی ہوئی تھی، تو وہ آئے، فوراً اس نے تلوار پر قبضہ کر دیا۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو فوراً کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟
زوری بازو بھی اس کے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹا ہوا ہے اور یہ کڑا ہے, تلوار اس کے ہاتھ میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ ہے. اب فیصلہ کیا ہوگا؟ جس کی ظاہری آنکھ کی ہے باطنی نہیں ہے تو کیا کہے گا کہ کون فیل ہوگا؟ بظاہر یہ جو لمبا ترنگا ہے بدھو. لیکن جن کی آنکھی تھی دل کی, وہ دیکھ رہا تھا کہ تلوار کے اندر تلوار کی دار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں چل سکتی. یہ تلوار جس کے ہاتھ میں ہے اس کی طاقت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے. اس کے اندر جو طاقت دوڑ رہی ہے یہ کس کی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. ہر انسان جب ہاتھ کھلاتا ہے یہ طاقت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بلا تأمل, سوچا نہیں. سوچتے وہ ہے جو قیاس کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قیاس جانتے ہیں نا, یہ ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا. یہ کیا ہے؟ صغرا ہے, یہ کبرا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ نتیجہ ہے. تو ٹائم تو لگتا ہے تھوڑا صغرا کبرا میں. تو جس کی آنکھ کی ہمیشہ کھول دے کہ وہ کیا چیز ہے, ہم کہتے ہیں بلپ ہے. کیا ہے؟ اب اس کے صغرا کبرا کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سامنے یہ لیٹ ہے. کوئی دلیل ضرورت ہے؟ دلیل کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں کیا ہوتے ہیں, نظری چیز ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اللہ بچائے گا. یہ بات کرنی تھی کہ اس پر زلزلہ آ گیا, وہ بدن کانپنے لگا, تلوار نیچے گر گئی اور نبی کے ساتھ اوپر سوار ہو گیا اس پر. اب تم کو کون بچائے گا؟ اس کے پاس دل نہیں تھا. تو بڑے اخلاق والے, تو بہت زبردست اخلاق والے. یہ ہے فرق. اور فرق کتنا بڑا ہے؟ بہت بڑا ہے. ایک وہ انسان جس کا دل اپنے رب کو دیکھ رہا ہے, ایک وہ انسان جس کا دل دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے. آسمان و زمین کا فرق نہیں, بلکہ جتنا سوچے وہاں اتنا فرق ہے. اسی مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک ہے دو قسم کے کیمرے ہیں. آج کل بھی تو وہ عام ہے, پہلے بھی تھے. ایک وہ ہے کہ وہ تصویر نکالتا ہے. ایک کیمرہ کیا کرتا ہے؟ وہ تمہارے چہرے کا تصویر نکالے گا. آج کل تو چلتی پھرتی تصویر بھی آ گئی, چلتی پھرتی تصویریں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ویڈیو رکھ ویڈیو ایک کیمرہ ہے. پہلے وہ چلتی پھرتی نہیں تھی, اب وہ ویڈیو چلتی پھرتی ہے. یعنی ہاتھ بھی ہلائیں تو ہاتھ بھی نظر آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ لائف کیا ہے. لائف اس دن میں کہیں گیا تھا تو وہاں وہ کہتے, میں کہا کہ بھائی یہ کیا, یہ 3 ٹانگوں والا جو کڑا یہ کیا ہے؟ مسجد کے اندر تو خدا تو سو رکھنے کا سکے ہوئے تم تو لمبا ہے, تم جانتے ہو. چلو ایک چیز ہے, بہت سی چیزیں باہر جائز ہوتی ہیں, اندر جائز نہیں ہوتی. مسجد ہم عام باتیں کرتے ہیں, کوئی زیادہ فکر کی بات نہیں, باہر گپ شپ لگاتے ہیں, لیکن وہی گپ شپ مسجد کے اندر لگائیں تو فرق ہوگا. پھر ویڈیو اس میں جیسے اختلاف بھی ہے, اس میں علماء کے بھی کہ تحفظات بھی ہے, بہت بڑے بڑے علماء کی. اور پھر وہ 3 ٹانگوں والا جانور یہاں کڑا کیا جائے کیا سامنے, یہ کیا ہے؟ اس پر میں نے بور کا ڈال دیا, دلوا دیا کہ اس پر بور کا ڈال دو. یہ میں ڈر رہا تھا کیا کہ اس میں اب بند ہے. میں کہا کہ نہیں, تھوڑا سا پتہ چلتا ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ میں کیا جانتا ہوں, کل تو کل ہے, میں تو اس چیز کو جانتا نہیں ہوں. تو پھر ایک ساتھی نے اس پر وہ نہیں رومال جسے ہم سر پر ڈالتے, اس پر سر پر رومال ڈال دیا.
وہ کہتے ہیں لائف کیا چیز ہوتی، کیونکہ وہ خدا جانتا ہے. یہ لوگ یہ جو کام کرتے ہیں وہ اس کا فن ہے. تو بہرحال وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس میں باقاعدہ آدمی جو باتیں کرتے ہیں وہ ہونٹی بھی ہلتے ہیں، آنکھیں بھی ہلتی ہیں، یہ ہلائیں اشارہ کریں، ہاتھ بھی ہلتے ہیں اور وہ. لیکن وہ کیمرہ دل کو نہیں دیکھتا، وہ کیمرہ ہڈی کو نہیں دیکھتا. ہڈی ٹوٹا ہے یا ٹوٹا نہیں ہے پتہ نہیں چلتا، اس کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ وہ ظاہر کو دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ وہ جانور ہے. ایک اور قسم کا کیمرہ ہے، اس کو ہم ایکسرا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایکسرا. میرے دل کیا عارضہ تھا، بہت شدید درد کر رہا تھا، تو الحمدللہ میرا دل سالم تھا. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں کوئی پرسوب نہیں، وہ پرسوب وغیرہ نہیں آیا ہے. تو میں بہت ادھر ادھر اسپتال والوں کے میدے کی تکلیف ہے یا کیا ہے، گیس ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. بلاخر ایک قبر سا تھا، اس کے اندر سے مجھے نکال دیا گیا. بہت ٹیسٹ کر کے اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا، تو قبر سا تھا ایسا، اس کی نیچے سے میں کیا اندر سے کیا اتارا. تو اس نے کوئی بات کہی تو اس کا کہ اس کی 3 وال بند ہیں. ابھی 3 وال کیسے بتائے؟ ظاہری کیمرہ نہیں بتا سکتا تھا، اور ٹیسٹ نہیں بتا سکتا. کس نے بتایا؟ وہ کیمرہ جو گوشت کو آر پار کر کے کہاں دیکھتا ہے، گوشت سے آر پار کر کے ہو کر کہاں دیکھتا ہے؟ دل کو دیکھتا تھا. ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، آپ دیکھیں، آپ کو جس کے ہاتھ کا ایکسرا نکال دو، اس میں گوشت نظر نہیں آئے گا. کیا نظر آئے گا؟ ہڈی نظر آئے گی. تو اس کیمرے کی عادت یہ ہے ایکسرے کا کہ وہ ظاہری چیز لیتا نہیں ہے، اندر کی چیز لیتا ہے. تو انسان کا ایک ظاہری آنکھ ہے، یہ کہاں دیکھتا ہے؟ یہ لیٹ ہے، یہ صاف چیز ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، یہ رشوت لے لیں گے تو اس کا اتنا فائدہ ہوگا، یہ ساری کیا ہے؟ یہ ہمیں تھوڑا سا منصب مل جائے گا، تھوڑا سا وقت مل جائے گا، خیر ہے، پاکستان کو فروخت بھی کیا جائے، کوئی بات نہیں. تھوڑا سا اس کو کیا کہتے ہیں، مہلت میعاد اور بڑھائی جائے، تھوڑا سا امریکہ کو سوال کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں، یہ اس کی ظاہری آنکھ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کا باطنی آنکھ اس کا کیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ یار میں اندر ہوں تو پھر کیسا نہ ہو کہ پاکستان تباہ ہو جائے. بھائی یہ 10 لاکھ کا فوج کس کے لیے، کس قاتل کے لیے، کس میں صرف آپ کو پیدا کیا ہے اس فوج. تو یہ ساری کیا ہے، یہ آنکھوں پر پردے ہیں. کیا ہے؟ نہیں، دل کی آنکھوں پر پردے ہیں. ظاہری آنکھ کیا ہے؟ وہ دنیا کی مفاد کو دیکھتے ہیں، دنیا کی مفادات کو دیکھتے ہیں، خواہشات کو دیکھتے ہیں. یہ آنکھیں ظاہری آنکھیں ہیں. اگر یہ آنکھ کھلی ہے اور اندر کا دل کا آنکھ وہ اندھا ہے تو یہ انسان جانور ہے. جانور حلال حرام کا فکر نہیں کرتا ہے، حلال ہے حرام ہے، کیا بات نہیں. جانور کو تو پھر بھی کہیں لاٹھی ماری جائے تو کبھی کہتا ہے، پھر ڈرتا ہے. یہ تو پھر بھی ادھر ادھر دیکھا کہ کیا کرتا ہے، اپنی راستے کو دیکھتا ہے، اسی بدتر ہے. یہ 2 ٹانگوں والا جانور ہے. کیا ہے؟ ہوشیار جانور ہے، جو سب سے زیادہ پلیت ہے. جب یہ آدمی پلیت ہو جائے، اللہ پاک بچائیں. دوسرے اس کی آنکھ دل کی آنکھ ہے. دل کی آنکھ ظاہری چیزوں کو بالکل نہیں دیکھتا. اس کا کمال یہ ہے
جسے ایکسرے نہیں دیکھتا، یہ دل کی آنکھ ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا. وہ آدمی کو چہرے کو دیکھے گا، آنکھ کو مزہ آئے گا، دل اخلاق کو دیکھے گا. کس کو دیکھے گا؟ اندر کی چیز کو دیکھے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال پیار آیا، بلال کو پر پیار آیا. کس پہ آیا؟ اس کا رنگ کیسا تھا؟ اب دیکھیں، سوچیں. اس کو ظاہر پر پیار آیا. ظاہر ایک پہچان تھے، ظاہر کو پہچان. ظاہر تھا ایک دیہاتی تھا. ایک بار وہ بازار میں آتا تھا تو وہاں سے جو جنگل کی چیزیں ہوتی تھی، وہ نہیں جس کو ہم چونگی وغیرہ یہ لاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ جنگل کی چیزیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کوئی چیز شہر کی چیز دیتے تو وہ بازار میں گیا تو کچھ خرید رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بازار کے اندر گیا، اس کی آنکھوں کو بند کر دیا تھا. تو ایسا اس نے ایک ہاتھ سے دیکھ لیا، وہ یہ کر رہا تھا. تو نبی نے فرمایا کہ کوئی خریدے کیا غلام؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو کوئی ایک آدمی پر نہیں خرید گیا، اتنا نہیں، رنگ کا کمزور تھا. تو فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت کیا ہے، بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں اس کا شہر ہوں، یہ میرا جنگل ہے، یہ میرا بڑی محبت کرتے تھے. تو ان کی محبتیں اندر کی چیز سے ہوتی ہے. کسی ہوتی ہے؟ وہ ظاہر کو نہیں دیکھتے، وہ ظاہر کو نہیں دیکھتے. اس طرح اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھتا ہے. وہ پرندے کو دیکھتا ہے، اڑان کو دیکھتا ہے، لیکن اس اڑان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، طاقت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کو وہ دیکھ رہا ہے. فرق ہے، فرق نہیں. اب یہ دل کا حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور بینا برابر ہے. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل اندھی نہیں ہوتے، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں. تو آپ اسی لیے یہاں جمع ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول دے. انشاءاللہ اس کی ترتیب چلے گی. یہ طریقت اسی کے لیے ہوتا ہے. یہ پیری مریدی جیسے تو پنجاب میں تو بہت کام خراب کر دیا ہے. ہمارے یہاں بھی کام خراب ہے لیکن تھوڑا خراب ہے. وہاں کیا ہے؟ وہاں تو بہت زیادہ خراب ہے. فاتح بکی رفا. کیونکہ وہاں تو پتہ نہیں چلتا کیا ہے. وہ تو کوئی اس کو تصوف کو جانتی ہی نہیں کہ کیا ہوتا ہے. وہ کہتے بس یہی ہے، سائیں جی ہے، یہ سائیں جی ہے. ایک بار میں آپ کے لطیفہ سنا رہا ہوں، بڑا زبردست لطیفہ ہے. آپ کی نیند اڑانے کے لیے کہتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا ہل جائے. ایک بار میں ملتان گیا تھا. یہ ملتان والی ساتھی کوئی ہے؟ کون ہے؟ السلام علیکم. ملتان گیا تھا تو وہاں ملتان میں بہت اکابر گزرے ہیں ہمارے. وہاں ایک شاہ رکن الدین عالم ہے نا، سنا ہے؟ وہ بڑے پائی کے عالم گزرے ہیں، صوفی بھی تھے. تو میرے سے دل لگاؤ تھا تو میں کہتا، میں سوچا کہ میں اس کے پاس جاؤں. اس وقت حضرت مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، زندہ تھے. تو میں گیا، وہ کہتے ہیں کہ قریب ہے. میں کسی ساتھی کو اپنے ساتھ لے کر لے گیا. وہاں جب گیا تو وہاں وہ باجا بجا رہا تھا. وہ ہاتھ مارا.
ایسا ساتھ کچھ قوالی بھی کہہ رہا تھا، بڑا مزیدار تھا. کانوں کو بہت اچھا لگتا تھا، دل کو تو اچھا نہیں لگتا تھا، کانوں کو بڑا مزیدار لگتا تھا. ہم کان اور دل میں فرق نہیں کرتے. جب دل پریشان ہو سمجھو کیا ہے، یہ ہماری خواہشات ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل خوش ہے، وہ دل نہیں خوش. تو میں نے کہا کہ بھئی اب تم کیوں اس کو کر رہے ہو، یہ کیا زیارت میں بیٹھے ہو، یہ کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ پیر جی کوئی پیسہ دیتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں بس. تو میں اس پر 2 روپے میں دے دی. 2 روپے مجھے یاد 2 یا 3 تھے اس وقت. 2 روپے زیادہ ہوتے تھے، کچھ کو تو ہوتا تھا اس کے ساتھ. تو یہ کہا کہ آپ یہ لے لیں 2 یا 3 یا 4 یا 5، جب تک میں یہاں ہوں گا اس وقت تم نے کہاں نہیں دینی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، بس ہو گیا، ہمارا سودا ہو گیا. وہ نہیں بچائے گا، میں کیا. میں جب گیا تو وہاں ایک دھواں اٹھ رہا تھا. اب میں نہیں جانتا کہ دھواں کس چیز کا تھا، ان دونوں کو پتا ہوگا ملتان والوں کو. ایک بڑا لکڑی جل رہا تھا، لکڑی اسی دھواں اٹھ رہا تھا. اس کی دھویں کی نوچی لوگ گزرتے تھے. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، تمہیں ابھی پتہ نہیں چلا نہ میں اس کا فلسفہ جانا کہ کیا ہوتا ہے اس میں. اب ابھی پتہ نہیں، آپ تو ایران میں ان لوگوں کو پتہ ہوگا، گئے نہیں ہوگے. وہ ایک وہاں وہ جل رہا تھا، وہ لکڑی اس کے دھواں اٹھ رہا تھا. شاید اس کوئی اور اچھی لکڑی ہوئی، لیکن میں نے اس کی تھوڑا سا سیٹ کر دیا کہ تاکہ ایسا نہ کوئی، مجھے تو پتہ نہیں کیا گڑبڑ نہ ہو کچھ. تو مجھے گور گور دیکھ رہے تھے کہ یہ تو کوئی وہاں بھی ہے کیا ہے. میں گیا تو شاہ الدین عالم رحمۃ اللہ کی مزار پر کچھ پڑا ہوا تو فاتحہ پڑھا. لیکن مجھے اتنا دکھ ہوا کہ وہاں لوگ سر لگائے ہوئے تھے، نہیں وہ پیشانی رکھی ہوئی تھی، رو رہے تھے. میں نہیں کہتے سجدہ کر رہے تھے، لیکن پتہ نہیں تھا کیا اس نے اس کو وہاں وہ اس کو پکڑا تھا. وہ کچھ مانگ رہے تھے، ہوں گے. عورت ہی تھی. بڑا زبردست خطرناک منظر تھا. تو میں بس آ گیا باہر. تو میرے ساتھ سوچا ہے میرا سچ، وہاں تو لوگ اس ہر چیز کو کہتے کشف ہوگا. وہ ساتھی مجھے کہہ رہا تھا کیا وہ تو بڑے کیا گہرا وہ تھے، کیا گہرائی میں چلے گئے تھے. کیا آپ نے دیکھ لیا؟ یہ کیا کشف ہوا؟ پہلے کہا کہ مجھے تو کشف ہو گیا ہے، لیکن اس کشف پر بھی عمل کیسے کریں گے؟ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا میں اس زبان حال کو نہیں جانتا کہ زبان حال کیا ہوتا ہے. اس نے مجھے زبان حال سے کہہ دیا، اس کی حالت ایسی تھی کہ میں نے ہمیشہ دنیا میں توحید کا ڈنکا بجایا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا، اس کے ساتھ لوگوں کو کوشش کہ اللہ کے لوگوں کے ساتھ یہ مل جائے، مخلوق کے ساتھ جوڑ بڑھ جائے. توحید میں نے بتائی. اب یہ ظالم مجھے خدا کے سامنے شرمندہ کر رہے ہیں، مجھ سے ہی کر رہے ہیں، مجھ سے مانگ رہے ہیں. میں تو کہتا کہ لوگ خدا ہو، اللہ سے مانگو. کس سے مانگو؟ اب یہ میں قبر میں ہوں، میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا. آپ ایسا کریں کہ ایک بہت بڑا ڈیش لے لے. ڈیش یاد سے ڈانگ کتک سوچ رہا ہے لاٹھی. کیا ایک لاٹھی چھوٹی سی ہوتی ہے، یہ نہیں یہ جو ہمارا وہ والا ہوتا ہے، کیا یہ خطبی والا. اس ڈانگ کو لے کر اس کے یہاں جو یہ بیٹھے ہیں، یہ لوگوں کو خراب کرتے ہیں، اس کے سروں پر تھوڑے مارے. وہ بھی حیران ہو گئے کہ اب یار مصیبت میں پڑ گئے. عجیب کشف ہوا ہے. تو پھر میں آیا مفتی افسار صاحب سے عرض کر دیا. مجھے بڑا دکھ ہوا تھا کہ
کتنے اچھے لوگ تھے، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ کے ہاں یہ لوگ کہتے قبر میں مت جاؤ، یہ سخت گیری قسم کے لوگ ہیں، یہ شاید ان کو لوگوں کو دیکھ کر اس کو رد عمل میں کی کرتے ہوں گے. رد عمل جانتے؟ تو وہ رد عمل یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز جائز ہو تو کہتے کہ نہیں جاؤ حرام ہے. وہ کہتے کس سے منع ہو جائے تو وہ کہتے ہیں تھوڑا سا وہ زیادتی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ زیادتی کر رہے ہیں. واقعی مسئلہ تو بتانا چاہیے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پیری مریدی جو ہوتی ہے یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے، یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے، یہ کوئی یہ تو بڑی محنت اٹھانے کی چیز ہے، سخت مشکل کو اٹھانا ہوتا ہے. چونکہ ہم بزرگوں کو دیکھ رہے تھے جو بوڑھے ہو جاتے ہیں بیچارے، اس کی جو جوانی کی زندگی ہوتی ہے کہ کبھی کسی پک اپ کی پیچھے کھڑا ہو گیا، کبھی مسلم صاحب کی طرح اسکوٹر پر بیٹھ گیا، برو تک چلا گیا. آیا تو مجھے بتا رہا تھا کہ مسلم صاحب یار کتنے لوگوں کو بتاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسکوٹر پر بیٹھا تھا، کیا تھا وہاں چلا گیا تھا. تو وہ یہ تو کہتے ہیں کرتے رہتے ہیں. میرا ہمارے ذوالقرنین صاحب وہ زبردست آدمی ہے، وہ کہیں کہیں مثلا دوڑتا پھرتا ہے. آپ یہ یہاں دیکھیں یہ تنور پر جو کڑے ہیں وہ سارے کیا صوفیاء کڑے ہیں بیچارے. یہ سید الرحمان صوفی کڑا ہے وہاں، محمد صوفی کڑا ہے وہاں، سعود آیا ہے، سعود مفتی بھی ہے، کیا وہ صوفی بھی ہے، پیر صاحب بھی ہے. آپ دیکھو اس کی کپڑوں کو دیکھو، آپ وہاں سے بھاگ جاؤ گے. تو پہلے لوگ تو جو اس کو جب برا ہوتا ہے بیچارہ، یہاں سے آنکھ میں آپریشن ہو جاتی ہے، دل کا بھی آپریشن ہو جاتا ہے، تو یہاں سے وہ بیچارہ تکیہ رکھ دیتے ہیں کوئی بس، کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ یار پھر تو بڑا مزے میں ہے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ اصل پیری مریدی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی یہاں تکیے ہو، وہاں وہ ہو، یہاں ایک بس وہ مزے کرے. نہیں، کام کرے. کام کیا سب کام جانتے ہیں، وہ تو کام کی. تو یہ اور تو کیونکہ ہم وہاں پنجاب میں پیروں کو تھوڑا سا خدا کی تک قریب پہنچاتے ہیں، وہ کچھ قریب کر دیتے ہیں، بلکہ شاید زیادہ کر دیں. تو اس لیے وہاں تو ہوتے، اس لیے احتیاط کریں. یہ اللہ تعالیٰ یہ صرف یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق اس قدر مضبوط ہو جائے کہ پھر یہ درمیانی چیزیں جو ہوتی ہیں، جو دنیا کی جو اسباب ہے، وہ نظر سے ہٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ رب العالمین جل جلالہ کی وہ حکمتیں یہ کل جائیں اور آدمی کو دو نے چار کی طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر یقین ایمان پیدا ہو جائے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ نہ کسی کے سامنے جھکے گا، نہ دبے گا، اور نہ وہ دین کے ایک حرف سے کسی مال کے لیے، کسی لالچ کے لیے نہیں ہٹے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ ہوتا ہے کہ چیز فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. سمجھ آئی بات کہ جس میں لوگوں کو وہ تکلیف ہے یا کوئی دوسری بات ہے، لیکن کیا ہے وہ مال کے لیے یا خوف کے لیے یا گھبراہٹ کے لیے کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم سے وہ انحراف نہیں کرے گا. اس کو معلوم ہوگا کہ آسمان و زمین جو ٹھیک چل رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، اس لیے ٹھیک چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراف نہیں کرتے. اگر میں انحراف کروں گا، اگر یہ انحراف کریں گے تو دنیا برباد ہو جائے گی، آسمان و زمین تباہ ہو جائیں گے. اس طرح اگر میں اللہ تعالیٰ کی
حکم سے میں نے انحراف کیا، بغاوت اختیار کی، غلطی ہو جاتی ہے، پھسل جاتا ہوں، خدا معاف کرے گا، پھر پکڑے گا لیکن بغاوت کروں گا تو کیا ہو جائے گا؟ میری زندگی تباہ برباد ہو جائے گی۔ وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی نہ کر دیں، ہمارے دلوں کو بھی نہ کر دیں۔ آج وقت زیادہ لیا اس لیے میں کہا تو آپ نئے نئے ہیں نا، آپ کو نیند آئی ہوگی، بس انشاءاللہ سورج نکلنے والی ہے تو ٹائم باقی ہے۔